الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال الله تبارك وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال الله تبارك وتعالى: ألم يعن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. وقال الله تبارك وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لكلمات الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال الله تبارك وتعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. میرے قابل احترام علماء کرام، میرے معزز مسلمان بھائیوں، بچوں، میری بہنوں اور بیٹیوں، یہ ایک اصلاحی مجلس ہے اور اصلاح کا لفظ جو ہے وہ فساد کے مقابلے میں قرآن مجید میں آیا ہے. بگاڑ کے مقابلے کوئی چیز بگڑ جائے اس کو ٹھیک کرنے کو اصلاح کہتے ہیں. اور ہم اسی مقصد کے لیے زمین پر بھیجے گئے ہیں. تو اس کے لیے جو باعث فقیر نے اللہ تعالیٰ کے کلام میں سے مختلف جگہوں سے کچھ نہ کچھ پڑھا، اگر کہ ترتیب کے اعتبار سے شاید وہ درست نہ ہو، لیکن مضمون کے اعتبار سے فقیر کو بے فقیر حافظ نہیں، تو جو مضمون کے اعتبار سے آیا اور ان کے کچھ ٹکڑے ذہن میں آئے تو اس فقیر نے پڑھ دیا. ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے تین اہم چیزوں کی طرف متوجہ کیا. ایک تو اپنے ذکر کی طرف، ایک صحبت کی طرف، اور ایک فطرت کی طرف. ہمارے مزاج، ہماری طبیعتیں اللہ تعالیٰ نے جیسے بنائی ہیں ان کی طرف متوجہ. ذکر کا معنی ہم عام طور پر وہ معروف طریقہ سمجھتے ہیں، کوئی کثرت کے ساتھ کچھ بھی پڑھنا، اللہ کا نام لینا، تسبیح پڑھنا، حمد بیان کرنا، درود شریف پڑھنا، اس کو ہم ذکر سمجھتے ہیں. قرآن مجید کی تلاوت کو بھی ہم ذکر ہی سمجھتے ہیں. نماز بھی ذکر کے اندر ہی شامل ہے. لیکن اس ذکر کے وہ اثرات جو قرآن مجید میں بیان ہونے شاید ہم اس کا بھی مطلب نہیں سمجھ سکتے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار ہو جاؤ کہ میری یاد کے سوائے دلوں کو چین نہیں آ سکتا. لیکن ہمارا تو چین گم ہوا ہے. اس دور میں ایسے لوگوں کو بھی یہ فقیر جانتا ہے جو روز کا 1.25 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں، لیکن بے چینی تو ان کی زندگی میں بھی ختم نہیں ہو رہی. تو کون سا ذکر ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما ہے کہ میرا ذکر دلوں کو اطمینان دے دیتا ہے، چین دے دیتا ہے؟ اب تو دیندار طبقہ بھی ماہر نفسیات کی کلینک کے چکر لگانے لگ گیا. تو پھر معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کون سا ذکر ہے جو شاید جو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں، ہم اس ذکر کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے یا اس طریقے سے نہیں ہو رہے کہ ہمارے دلوں کو چین ہی آ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسری جگہ فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے ہی یہ ذکر اتارا، اپنی یاد کا طریقہ اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کر رہے ہیں. اب یہاں اس ذکر کا معنی وہ ذکر نہیں جو ہم سمجھتے ہیں، تسبیح پڑھنا، حمد بیان کرنا، درود شریف پڑھنا، تلاوت کرنا، بلکہ اس ذکر سے مراد الحمد سے لے کے والناس تک سارے کا سارا ذکر ہی ہے. قرآن مجید کی ہر آیت، توحید، عقائد جو ہیں وہ بھی ذکر میں شامل ہیں، عبادات وہ بھی ذکر میں شامل ہیں، معاملات، لین دین کا طریقہ وہ بھی ذکر میں شامل ہے. وہ قرآن مجید میں جو احکامات بیان کیے گئے ہیں ان کی تعداد تقریباً 500-550 ہے. تو سارے احکامات پھر ذکر میں شامل ہوئے. تو اللہ تعالیٰ احکامات کی بھی حفاظت کر رہے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر جو ہے وہ بعض مربجہ طریقے کے ذکر کو ذکر نہیں کرنا، بلکہ پورے قرآن مجید کو ذکر کرنا.
اور قرآن مجید میں عقائد بھی ذکر ہیں، معاملات بھی ذکر ہیں، اخلاق بھی ذکر ہیں، یہ ساری چیزیں ذکر ہیں۔ تو اب یہ ذکر ہمیں چین کیوں نہیں دے رہا، اطمینان کا سبب نہیں بن رہا۔ ہاں اتنی دیر تک تو ہم مطمئن رہتے ہیں جتنی دیر تک ہم ذکر کے اندر مشغول رہتے ہیں۔ نماز ہم پڑھ لی تو نماز کے دوران ہم بے چین نہیں ہوتے، اگرچہ جو پریشانیاں ہم نماز سے پہلے شروع کرتے ہیں وہ نماز کے دوران بھی آتی رہتی ہیں، ہمیں وہ سوچیں، لیکن بہرحال ہم کسی حد تک ہمارا دھیان بڑھتا رہتا ہے، کبھی نماز کی طرف کبھی پریشانیوں کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فرمایا کہ یہ وہ جو ذکر اللہ تعالیٰ سکھانا چاہ رہے ہیں اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ ذکر جو ہے دوسری جگہ یہاں تو فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور دوسری جگہ فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کہ وہ آدمی دنیا کے اندر ہر قسم کے خوف اور غم سے نجات پا گیا، ہر قسم کے خوف اور غم سے، جس نے اللہ کا ذکر کیا اور نماز پڑھی۔ یہاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم خوف اور غم کے اندر مبتلا ہیں، کسی نہ کسی غم، ایک غم جاتا ہے دوسرا آ جاتا ہے ہماری زندگی میں، ایک خوف سے نجات پاتے ہیں دوسرا خوف آ جاتا ہے، بیماری کا خوف، رزق کی تنگی کا خوف، رشتہ داروں کے ساتھ خوف، گھر کے اندر لڑائی جھگڑوں کا خوف، دشمنوں کے غیروں کے ساتھ دشمنی کا خوف، تو یہ سب چیزیں بھی ہماری زندگی میں خوف اور غم نکل نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ پکی بات ہے کہ وہ آدمی کامیاب ہو گیا دنیا میں غم اور فکر سے، غم اور خوف سے، دنیا میں اس کو میں نے آزاد کر دیا غم اور خوف سے۔ یہ ہے کامیابی اصل، کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے آپ کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ بھی جمع ہو جائیں، لیکن آپ کو ان پہاڑوں کے اندر رہتے ہوئے مصیبتوں کے نہ خوف ہو نہ غم ہو۔ یہ بھی ذکر سے آئے گا، تو نہ ہمیں چین آ رہا ہے ہماری زندگی میں، نہ ہی ہم دنیا کے اندر غم اور فکر سے، خوف سے آزاد رہ رہے ہیں۔ ہماری زندگی میں یہ دونوں چیزیں ہمیں نصیب نہیں ہو رہی۔ علاج اللہ تعالیٰ نے دونوں جگہ پہ ذکر کو فرمایا، ذکر اور نماز۔ تو یہ جو اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، پھر اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جیسے مولانا بھی فرما رہے تھے کہ صالحین کی صحبت جو ہے وہ انسان کو اس کی تبدیلی کو بدلنے میں بہت اثر رکھتی ہے۔ وہ صحبت میں کیا فائدہ ہوتا ہے، اولیاء کی صحبت میں ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ ان کی صحبت میں کوئی نہ کوئی بات ان کے منہ سے اللہ تعالیٰ ایسی کہلوا دیتے ہیں جو ہمارے کسی دکھ اور پریشانی کا علاج ہوتا ہے، اور وہ ہمیں ویسے سمجھ نہیں آتی۔ ایک تو وجہ یہ ہے، کئی سالوں کی پریشانیاں، کئی سالوں کی تکلیف ایک ہی لمحے کے اندر اس کا حل مل جاتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو اللہ والوں کی صحبت میں کوئی گفتگو نہ سننے کی موقع ملے، کچھ بھی نہ ملے، تو بھی اگر آپ کسی پریشانی کو لے کر کے اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوں تو محض ان کی صحبت میں بیٹھنے سے ہی ان کے باطن سے جو نسبت کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا نور ہے، وہ نور خود بخود آپ کے قلب کے اندر منتقل ہونا شروع ہو جاتا ہے بغیر کسی گفتگو۔ اس کی وجہ سے بھی آپ کے دل کے اندر کوئی پریشانی، کوئی الجھن جو اٹکی بھی ہوتی ہے بہت عرصے سے، وہ صرف اس مجلس میں بیٹھنے سے ہی اس کا کوئی حل اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ اصل میں فائدہ ہوتا ہے صحبت کا، اور یہ ویسے حاصل نہیں ہوتا۔ اس کی مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی صحبت کی مثال خوشبو بیچنے والے کی دی ہے۔ بھائی اگر آپ خوشبو والے کی صرف دکان پہ چلے جائیں گے، تو اگر آپ خوشبو نہیں بھی خریدیں گے تو آپ کو خوشبو آ تو جائے گی، ماحول تو آپ کو خوشبو والا مل جائے گا۔ تو یہاں صالحین کی صحبت کے اندر کون سی خوشبو ملتی ہے؟ یا صالحین کی صحبت کے اندر جو ان کے باطن میں اللہ تعالیٰ کے تعلق کے ساتھ جو ایک نور ہوتا ہے، وہ نور آپ کے قلب کے اندر بغیر ارادے کے منتقل ہونے لگ جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کی کسی پریشانی، کسی تکلیف کا حل اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ڈال دے گا۔ یہ ہے اس صحبت کا فائدہ۔ تو اب پہلے ہم اگر ذکر کو سمجھ لیں تو ہمیں شاید بہت ساری چیزیں
سمجھ میں آنے لگ جائیں کہ ہمارا ذکر ہماری بے چینی کو کیوں نہیں دور کر رہا، کون سی ایسی چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پہ فرمایا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. یہ ہم زمین پر کیوں بھیجے گئے؟ اگر ہم شاید میں آپ کو یہ بات سمجھا سکوں تو ہمیں ذکر کا مطلب بھی سمجھ میں آ جائے گا، اور وہ جو ذکر ہم کر رہے ہیں مروجہ ذکر، اس سے جو بے چینی دور نہیں ہو رہی، وہ بھی شاید اسی کے زمرے میں آپ کو سمجھا سکوں. ہم زمین پر کیوں بھیجے گئے؟ عام مسلمان اس کا جواب دیتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. تو یہ عبادت کرنے کی، چلو میں زمین پر عبادت کروں گا تو زمین کے اوپر عبادت کرنے کے بعد اس کا نتیجہ کیا ظاہر ہوگا؟ نتیجہ کہاں ملوں میں لوں گا اس کا نتیجہ؟ تو عام مسلمان اس کا جواب دیتا ہے کہ عبادت تو میں نے کرنی ہے زمین پر، اور نتیجہ کہاں حاصل کرنا ہے؟ آخرت میں. ایسے یہ کہ نہیں. تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے جو ہمارے ذہنوں میں رچ بس گئی. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا دین سارے کا سارا ادھار ہے، بھائی کرو یہاں پر اور لو کہاں پہ. تو پھر تو اس کا مطلب ہوا کہ میں اتنا ہی کام کروں گا جتنا میری آخرت میں جان چھوٹ جائے بس. پھر میں سارے دین پر کیوں چلوں بھائی؟ تو یہ جو پہلی سوچ ہے کہ میں زمین پر کیوں بھیجا گیا ہوں، عام مسلمان اس کا جواب دیتا ہے کہ میں بندگی کے لیے بھیجا، عبادت کرنے کی. بھائی نمازیں پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اگر حج فرض ہے وہ کرو، اور اگر کوئی بھلائی کے کام ہے تو وہ کرتے رہو. لیکن یہاں مجھے اس کا کوئی فائدہ نہیں، اور اس کا نتیجہ بھی یہاں کوئی ظاہر نہیں ہونا. تو مجھے آخرت میں سب کچھ ملنا ہے. اس کی وجہ سے مسلمان عام طور پر دین پر سستی کے ساتھ چلتا ہے، اور اختیاری چند چیزوں کو خود اختیار کر لیتا ہے اپنے لیے. بس اتنا ہی میں دین پر عمل کروں تو میرے لیے کافی ہے، آگے کی جان چھڑوانی ہے. اور یہ ایسا دین پر چلتا ہے تو دو سوچیں لے کر کے چلتا ہے. یا تو اس کو خوف ہوتا ہے کہ اگر میں نے عبادت نہیں کی، جو بھی کر سکتا ہوں میں، تو مجھے بڑی تکلیف اٹھانی پڑے گی آخرت، قبر میں بھی اور آخرت میں. تو نیت کیا ہوتی ہے اس کی، سبب کیا ہوتا ہے دین پر چلنے کا؟ خوف. یا پھر ثواب اس کی نظر میں ہوتا ہے، فضائل ہوتے ہیں عبادات کے، ایک دفعہ ذکر کر لوں تو اتنی نیکیاں لکھی جائیں گی. تو یہ دو سوچیں لے کر کے اس وقت ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، یا خوف کی وجہ سے کر رہے ہیں، یا ہم اللہ تعالیٰ سے کچھ آخرت میں ثواب لینے کی نیت سے کر رہے ہیں، حساب کتاب کر رہے ہیں، تجارت یا غلامی. ان دو میں سے ایک چیز کے ہم مبتلا. کیونکہ غلام بیچارہ اپنی مرضی کے بغیر کہنا ماننا پڑتا ہے. اس کو پتا ہے کہ مالک نے میرا کھانا بھی روک دینا ہے، میرا پانی بھی روک دینا ہے. تو ہم تو یا خوف کی حالت میں اللہ کا کہنا مان رہے ہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ لین دین کے پڑے میں بھی ایک کے بدلے اتنا مجھے آخرت میں ملنا ہے. یہ دونوں سوچیں ہیں تو ٹھیک، لیکن یہ ہمارے مقصد سے ہمیں بہت دور لے گئی، جس کی وجہ سے ہمیں اللہ کا ذکر دنیا کے اندر کوئی چین نہیں دے رہا. میں زمین پر کیوں بھیجا گیا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو فقیر آج کل اکثر مسلمانوں کو متوجہ کرنے کے لیے ہوتا ہے. تو میں زمین پر بھیجا گیا ہوں حقوق ادا کرنے کے لیے. میں زمین پر کس لیے بھیجا گیا ہوں؟ حقوق ادا کرنے کے لیے. اور جب میں حقوق ادا کروں گا زمین کے اوپر رہتے، تو حقوق اگر آپ کے ذمے ہو، اس کی مثال دیتا ہوں، حقوق کو آپ اگر پیسے کی طرح سمجھ لیں کہ آپ کے پاس کوئی آدمی آپ کو امانت دار سمجھ کے آپ کے پاس کچھ پیسے رکھوائے، اور پھر اس کا رویہ آپ کے ساتھ ٹھیک نہ ہو زندگی میں، اور وہ آپ سے پیسے لینے کے لیے آ جائے، اپنی امانت لینے کے لیے آ جائے، آپ اس کے رویے کی وجہ سے اگر اس کو امانت نہیں دیں گے تو آپ ٹھیک کریں گے. اگرچہ رنج تو آپ کو ہوگا، لیکن وہ جو امانت اگر آپ نہیں ادا کریں گے، بے شک روک لیں گے اس کے رویے کی وجہ سے، پھر آپ کی بے چینی دور ہو جائے گی بدلہ لے کے کہ میں نے تو بدلہ لے لیا ہے کہ پیسے دبا لیے میں، اس نے میرے ساتھ جو رویہ رکھا تھا آپ
تھوڑی دیر کے لیے تو مطمئن ہو جائیں گے کہ بھائی میں نے اس کے پیسے رکھ لیے کیونکہ اس کا تو سلوک بھی میرے ساتھ اچھا نہیں تھا، لیکن وہ پیسے دبانا آپ کو کچھ دیر کے بعد بے چین کر دے گا یا چین دے دے گا؟ وہ تھوڑی دیر کے لیے تو آپ چین میں آ جائیں گے کہ میں نے بدلہ لے لیا، اس کا رویہ ٹھیک نہیں تھا، میں نے اس کے پیسے ہی نہیں دیے، میں نے اپنا غصہ اتار دیا، تھوڑی دیر کے لیے تو ایسا ہوگا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ کیفیت دی ہے کہ وہ جب کسی کا حق دباتا ہے تو وہ حق دبانے کی وجہ سے اس کے دل کے اندر بے چینی شروع ہو جاتی ہے۔ اب ہم زمین کے اوپر آئے حق ادا کرنے، ہم نے کس کا حق ادا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو ہم نے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنا ہے، دوسرا ہم نے اللہ کے رسول کا حق ادا کرنا ہے، تیسرا ہم نے اللہ کی مخلوقات کے حقوق ادا کرنے ہیں۔ اور یہ ہم سب وعدہ کر کے زمین پر آئے کہ ہم زمین پر اس لیے جا رہے ہیں کہ ہم زمین پر حقوق ادا کرنے کے لیے بھیجے گئے زمین پر۔ تو اگر ہم زمین پر حقوق ادا کریں گے تو اس کا فائدہ ہمیں زمین پر ہوگا یا آگے ہوگا؟ زمین پر کس شکل میں ہوگا کہ خوف اور غم دور ہو جائے گا۔ جب میں نے حق کسی کا ادا کر دیا تو میں سرخرو، جس کو کہتے ہیں نا بھائی قرضہ اتر گیا تو آدمی کتنا سرخرو ہو جاتا ہے، تو حقوق میرے ذمہ قرض ہیں، جب تک میں وہ قرض دبا کے رکھوں گا اور جانتا بھی ہوں گا کہ یہ میں نے دینے اور دے بھی سکتا ہوں، پھر آپ اس کو دبا کے رکھیں قرضے کو، پیسے کو، تو پھر آپ کو چین آئے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کو اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یا اللہ کے ذکر کا مطلب ہے کہ پورا قرآن اللہ کا ذکر ہے۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو احکامات بیان کیے ہیں وہ حقوق ہیں، اللہ تعالیٰ کا حق، اللہ کے نبی کا حق اور اللہ کی مخلوقات کے حقوق اللہ نے بیان کی، اس کو اللہ نے ذکر کہا۔ اس کے اندر اللہ کو یاد کرنا وہ بھی ذکر ہے، قرآن پڑھنا اس کو بھی ذکر کہا، درود شریف پڑھنا اس کو وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے ایک حق ہے جس کو ہم ذکر سمجھ بیٹھے، لیکن اصل میں ذکر کا مطلب ہے کہ وہ جو اللہ کا ذکر کرنا ہے وہ بھی ہم اللہ کا حق ادا کر رہے ہیں، قرآن شریف پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی اللہ کا حق ادا کر رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ کے حقوق ہمارے اوپر سب سے بڑا حق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر سب سے بڑا حق بندے کے اوپر، انسان کے اوپر اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کی ذات اور صفات کے برابر کائنات میں کسی کو نہ سمجھے، اس کو توحید کہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے میرے اور آپ کے اوپر، ہر انسان کے اوپر۔ اگر وہ اللہ کی ذات کے بارے میں، اس کی صفات کے برابر کسی کو بھی سمجھنے لگ جائے گا تو اس کا چین اسی وقت ختم ہو جائے گا، چاہے وہ جتنا مرضی ذکر اذکار کے اندر لگا رہے، کسی اور عبادت میں لگا رہے، کیونکہ اس کا ضمیر بار بار اس کو متوجہ کرے گا کہ بھائی کوئی چیز تم نے دینی تھی نہیں دے رہے۔ نبی کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ ویسے تو بہت سارے حقوق ہیں اللہ تعالیٰ کے، میں تو صرف خلاصے کے طور پر بتانا چاہتا ہوں بنیاد حق کی۔ نبی کا میرے اوپر کیا حق ہے کہ میں نے جو اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنا ہے، جو احکامات اس نے مجھے دیے ہیں، مخلوق کے حقوق ادا کرنے، اللہ کا حق ادا کرنا ہے، ان کے لیے طریقہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنا پڑے گا۔ ادائیگی کے حقوق کے ادا کرنے کا طریقہ، اس کے لیے میں نے کس کو دیکھنا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک، کہ آپ نے اللہ کا حق کیسے ادا کیا، آپ نے اللہ کے مخلوق کے حقوق کیسے ادا کیے۔ تو اگر میں اپنی مرضی سے حقوق ادا کرنا شروع کر دوں گا، جیسے ہندو بھی تو اللہ کا حق ادا کرنا ہے کہ نہیں، عبادت کرتا ہے کہ نہیں مندر میں جا کے، تو اللہ تعالیٰ کو تو ہندو بھی مانتا ہے، عیسائی بھی اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا، یہودی بھی مانتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا تو کوئی بھی منکر نہیں ہے۔ تو وہ بے چین کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے برابر تو کسی کو نہیں سمجھا، لیکن اس کی صفات کے برابر اوروں کو بھی اس میں شریک کر دیا۔ تو اب اس کے دل کے اندر جو بے چینی ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ اصل میں اس کو پتا نہیں ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا حق ہے جو مجھے ادا کرنا تھا، زمین پہ آ کے میں نے وہ روک کے رکھا ہوا ہے، اور یہ حقوق ادا کرنے کا وعدہ میں اور آپ کر کے زمین پر اترے تھے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے چاہا کہ میں کسی ایک مخلوق کو ایک امانت اللہ تعالیٰ دینا چاہتے تھے،
میں ایک امانت دینا چاہتا ہوں، کون سی مخلوق ہے جو اس امانت کو اٹھائے گی؟ اس اجتماع میں پوری کائنات شریک تھی، مفسرین نے لکھا ہے، میں اور آپ کی روحیں بھی شریک تھی اس میں، وہ سب نے انکار کر دیا۔ میں نے اور آپ کی روح نے کہا اور تمام انسانوں کی روحوں نے کہا کہ یا اللہ ہم وہ امانت لیں گے اور ہم ادا کریں گے۔ وہ امانت کیا تھی؟ مفسرین نے لکھا ہے وہ حقوق کس کا حق تھا؟ زمین پہ آ کے آنے کے بعد ہم نے اللہ کا حق ادا کرنا تھا، اللہ کے نبیوں کا حق ادا کرنا تھا، اور اللہ کی ساری مخلوقات کے حقوق ہم نے ادا کرنے ہیں۔ اس کو قرآن نے کیا کہا ہے؟ ذکر، انا نحن نزلنا ذکر وانا لہ لحافظون۔ جب ہم زمین پر آ گئے، اب ہمیں یہ تو نہیں پتا تھا کہ حقوق کیا ہیں، ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ اللہ کا کون سا حق ہے، اللہ کے نبی کا ہم نے کون سا حق ادا کرنا ہے، اور یہ حقوق ہم نے یہاں ادا کرنے تھے کہ قبر میں؟ یہاں ادا۔ اگر ہم یہاں حق دبا لیں گے کسی مخلوق کا بھی، یا اللہ تعالیٰ کا یا اللہ کے نبی کا، تو بے چینی یہیں شروع ہو جائے گی یا آگے جا کے ہوگی؟ اگر میں 100 میں سے دو حقوق ادا کرتا رہوں، جس کو ہم ذکر سمجھتے ہیں، تسبیح پڑھنا، درود شریف پڑھنا، میں نے آپ سے عرض کیا کہ آج کے دور میں ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو 1.25 لاکھ روز کا درود شریف پڑھتے ہیں، اور بے چینی سر سے پاؤں تک بھری ہوئی ہے ان کے جسموں میں۔ وہ ذکر ان کو چین نہیں دے رہا۔ ہم وہ ذکر کا معنی قرآن سے نہیں لے رہے کہ وہ ذکر کس کو قرآن کہہ رہا ہے ذکر، یہ تو ایک حق ہے، اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے ایک حق ہے کہ اس کو صرف یاد کیا جائے۔ باقی تو بہت سارے حقوق ہیں اللہ تعالیٰ کے جو میں نے ادا کرنے ہیں، تو میں نے سب سے بڑے حق کی طرف متوجہ کیا کہ سب سے بڑا حق اللہ تعالیٰ کا میرے اوپر یہ ہے کہ میں اس کی ذات اور صفات کے برابر کسی کو نہ سمجھوں کائنات۔ اگر میرے دل میں عقیدہ توحید ہے تو یہ عقیدہ توحید ہی مجھے بہت بڑی بے چینی سے بچا لے گا۔ دوسرا یہ کہ میں اللہ کا اور اللہ کے مخلوق کا حق ادا کرنے کے لیے دیکھوں کس کی طرف؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھوں، کیونکہ انہوں نے اب حقوق اللہ تعالیٰ کی طرف سے لانے والے کون تھے؟ اللہ کے پیغمبر۔ کیونکہ ہم نے وعدہ تو کر لیا تھا کہ ہم زمین پر جا کے حقوق ادا کریں گے، لیکن ہمیں حقوق کا پتہ بھی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو بھیجا، بھائی یہ تم وعدہ کر کے آئے ہو، تمہیں پتہ تو ہے کہ حقوق ہے کیا، تو اللہ نے انبیاء کو بھیجا کہ جا کے انسانوں کو سناؤ، یہ وعدہ سناؤ، اپنا وعدہ یاد دلاؤ۔ تو اب میں وہ اللہ کا پیغام لے کے تمہارے پاس آیا ہوں کہ تم نے کہا تھا کہ ہم زمین پر جا کے حقوق ادا کریں گے، تو وہ حقوق میں سمجھانے کے لیے تمہیں لے کر کے آئے۔ میں اللہ کی طرف سے یہی پیغام لے کے آئے، اس کو کسی کو ہدایت، کسی کو شریعت، کسی کو دین کہتے ہیں۔ دین، شریعت اور ہدایت کس چیز کا نام ہوا؟ حقوق کی ادائیگی کا نام۔ اور کہاں ادائیگی ہونی ہے؟ اس زمین کی۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس ادائیگی کو ہمارے لیے کتنا آسان کر دیا، وہ اللہ نے سورہ روم کے اندر فرمایا ہماری تسلی کے لیے، گھبراؤ نہیں، ذالک الدین القیم۔ یہ جو میں نے حقوق کی ادائیگی کا طریقہ تمہیں بتایا جس کو دین کہا گیا ہے، بس حقوق کی ادائیگی کرتے ہوئے پیغمبر کی تعلیمات کی طرف ہی دیکھو، دائیں بائیں نہیں، کہ اپنی عقل کو استعمال نہ کرو کہ کس کا حق میں نے کیسے ادا کرنا۔ جیسے ہندو اللہ کا حق ادا کر رہا ہے لیکن اپنی عقل سے یا نبی کی تعلیمات سے؟ اپنی عقل سے نا، بت تو اس کی عقل نے بنائے نا، تو وہ اس لیے بے چین ہے کہ اس کی عقل نے نبی کی بات کو نہ مانا۔ حق تو اللہ تعالیٰ کا ادا کر رہا ہے، عبادت تو کر رہا ہے، پرستش کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی، لیکن اپنی عقل کے مطابق کر رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، وہ جو میں نے حقوق ادا کرنے کا تم نے وعدہ کیا تھا میں زمین پر جا کر حقوق ادا کروں گا، اور حقوق کا تمہیں معلوم نہیں تھا کس کا حق ہے، کتنا حق ہے، دینا کیسے ہے، وہ میں نے انبیاء کے ذریعے بھیجا ہے۔ تو اب جو تمہارے پاس حقوق کا علم آ چکا ہے، تو اب اس حقوق، اس تعلیم کی طرف ایسے دیکھو کہ دائیں بائیں بالکل دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تمہیں، حنیف ہو کر کے چلو، سیدھا چلو اس کے اوپر۔ نبی سے مشورہ کرو ہر چیز میں، نبی کی تعلیمات سے مشورہ کرو کہ اللہ کا کیا حق میں نے ادا کرنا ہے، آپ کا کیا حق ادا کرنا ہے، مخلوقات کے کیا حقوق ادا کرنے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا تو اپنی وجہ کا دین نے سخت حکم دیا، لیکن آگے بڑی نرم گفتگو فرمائی اتنی سختی کا حکم تم نے ہی قبول کیا تھا، حقوق کی ادائیگی کا، لیکن زبردستی تم نے قبول نہیں کیا تھا، تمہارے اندر میں نے صلاحیت رکھی تھی۔ فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اس نے سارے کا سارا بوجھ ہلکا کر دیا
فرمایا تمہیں میں نے بنایا ہی ایسے ہے کہ تم حق کو تم سے زیادہ کوئی مخلوق سمجھ بھی نہیں سکتی، اور جس حق کو ادا کرنے کا میں نے حکم دیا نبی کے ذریعے وہ تمہیں بھی اتنا ہی پسند ہے جتنا مجھے پسند ہے۔ اس کو فطرت کہتے ہیں۔ یعنی اگر میں نے تمہیں توحید کا حکم دیا، شرک سے بچایا، تو تمہاری مزاج کے اندر شرک ایسے ہی ناپاک ہے جیسے پیشاب پخانا سے نفرت ہوتی ہے، ایسی تمہیں شرک سے نفرت تمہارے مزاج میں نے بھر دی ہے۔ اب تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ اگر میں نے انبیاء کو ماننے کا کہ میرے پیغمبروں کا یہ حق ادا کرو، تو میں نے پہلے تمہارے مزاج میں اس کی پسندیدگی اور چاہت تمہاری گھٹی میں ڈال دی میں نے۔ اب تم کیسے انکار کرو گے کہ میں نبی کا حق ادا نہیں کرتا؟ اور ساری مخلوقات کے جو حقوق ہم نے زمین پر رہ کے ادا کرنے، ہر مخلوق کا حق میں نے تمہاری پسند بنا دی، اس کو فطرت کہتے ہیں۔ اللہ فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، جو میں نے حقوق، تم نے تو کہا تھا میں حقوق ادا کروں گا، ابھی تو تم نادان تھے، تمہیں پتہ ہی نہیں تھا حقوق ہے کیا۔ اس وقت تم نے بہت زور شور سے کہا یا اللہ ہم جا کے حقوق ادا کریں گے زمین پہ، ہماری روحوں نے کہا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا ظلمن جہورا کیا تھا، مطلب بہت شفیق باپ کے یہ جملے ہیں، کچے رب اور اب کے اندر بظاہر صرف الف اور رے کا فرق ہی ہے۔ جیسے بہت محبت کرنے والا باپ اپنے بیٹے کوئی بڑا کام کہے کہ بھائی اپنے بچوں کو اکٹھا کر کے کہے بھائی کون یہ کام کرے گا، کام ہو بہت بڑا، باپ کو پتا ہو، اور سب سے چھوٹا بچہ کہے ابو میں کروں گا، تو وہ پیار سے اس کو کبھی چپیڑ لگاتا ہے کہ نہیں چل نادان، یعنی اس لیے لگاتا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ کر تو یہ سکے گا، ابھی اس کی عمر نہیں ہے۔ تو اللہ نے پیار سے فرمایا انہ کان ظلوما جہولا، وہ نادان کو دیکھو، ابھی تو میں نے اس کو بتایا نہیں امانت کیا ہے، اور اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ امانت ادا کرنے کے لیے اس کے اندر رکاوٹ کیا ہے، ایسی بول پڑا کہ میں امانت ادا کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے شفقت فرمائی کہ ہمارا مزاج ہی ویسے بنا دیا۔ اب اگر ہم حقوق کو ادا نہیں کر سک رہے یا نہیں سمجھ سک رہے، سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے، تو اس کے اندر ہمارا قصور ہے یا حقوق دینے والے کا؟ تو زمین کے اوپر آ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ ہر بچے کے اندر حقوق کو سمجھنے کی اور حقوق کو ادا کرنے کی اس کی مزاج ہی وہی ہوتا ہے، جب وہ سانس لیتا ہے زمین کے اوپر پیدا ہوتا ہے، لیکن ماحول کیا کرتا ہے؟ اس کی فطرت کو بگاڑ دیتا ہے۔ اللہ والوں کی صحبت میں فطرتیں درست ہوتی ہیں۔ بیعت کرنے کے بعد جو ذکر آپ کو بتایا جاتا ہے اور صحبت کا بتایا جاتا ہے، وہ اصل میں حضرت مجدد منور الفسانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اللہ والوں کی جو صحبت ہے وہ آپ کی بگڑی ہوئی فطرتوں کو صحیح کر دیتی ہے، یعنی جو چیز اللہ نے پسند کی تھی وہی آپ کی پسندیدہ بن جاتی ہے، جس کو اللہ اور اللہ کے رسول نے ناپسند کیا وہ خود بخود آپ کے اندر سے آواز اٹھتی ہے کہ یہ تو ہے ہی غلط چیز۔ یہ ہے صحبت صالح کی اصل طاقت اور تاثیر۔ تو وہ فطرتیں صحیح کرنے کے لیے اب میں مختصراً بتاتا ہوں کہ ہمیں ذکر سے چین، وہ ذکر تو میں کر رہا ہوں کہ ہم وہ روایتی ذکر کو ذکر سمجھ رہے ہیں، وہ بھی اللہ کا حق ہے جو ہم نے ادا کرنا ہے، تلاوت بھی اللہ کا حق ہے، وہ اس کے حقوق میں سے ایک حق ہے، کلام پڑھنا، اس کی تسبیح بیان کرنا، اس کی خوبیاں بیان کرنا، اس کو ہم ذکر اس کو سمجھ رہے ہیں، لیکن یہ ذکر چین نہیں لینے دے رہا ہمیں، بے چین کیے ہوئے مستقل۔ تو اب ہم اس ذکر کی طرف آئیں جو اللہ تعالیٰ جس کو ذکر کہہ رہے ہیں، اور وہ ذکر کس چیز کا نام ہے؟ ہدایت، شریعت اور دین۔ ہدایت، شریعت اور دین کس چیز کا مجموعہ ہے؟ حقوق کے سمجھنے اور ادا کرنے۔ اب آئیے میں کون کون سے حقوق ادا نہیں کر رہا ہوں۔ توحید تو ہم سب ادا کر رہے ہیں الحمدللہ، ہم سب اللہ کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے، نہ ذات اور صفات، یہ تو ہم اللہ کا بنیادی حق یہ ہے، یہ ہم ادا کر رہے ہیں، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بھی ہم ادا کر رہے ہیں کہ ہم توحید کے بارے میں اور اسی دین کو سچا سمجھتے ہیں، اسی شریعت کو سچا سمجھتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آج تک ہمارے پاس پہنچی۔ تو ہم اس حوالے سے تو حقوق کی تعلیمات کو، وہی تعلیم کو ہم تعلیم سمجھ رہے ہیں،
امانت کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی، ہم اس کو الحمدللہ یہ مجمع سارے کا سارا اسی امانت کو ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت سمجھ رہا ہے، لیکن اس کی ادائیگی کے اندر رکاوٹ ہے، اور جو ادائیگی نہ کرے اس کو شریعت نے ظالم کہا ہے، جو حق نہ دے اس کو شریعت نے ظالم کہا ہے۔ اب ہم کون کون سے حقوق ہیں جو ادا نہیں کر رہے، جن کے دبانے کی وجہ سے ہمیں چین نہیں آ رہا، اور حقوق کو شریعت قرآن نے کیا کہا ہے؟ ذکر، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، میں نے سارے حقوق کا علم تمہیں اتارا ہے، اور ان حقوق کے علم کی حفاظت اور ان کی تربیت کا انتظام بھی میں خود کر رہا ہوں۔ اس کی حفاظت سب سے پہلے میرے جسم کا میرے اوپر کیا حق ہے جو میں ادا نہیں کر رہا، میرے جسم کا حق بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مرد کے حقوق، اس کے جسم کا حق یہ ہے کہ اس کا سر ہمیشہ ڈھکا ہوا ہو، مرد کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کی داڑھی ایک مٹھی پوری ہو، اور مرد کا تیسرا حق یہ ہے اپنے جسم کا کہ اس کے ٹخنے ہمیشہ ننگے۔ اگر ان میں سے کوئی چیز ہم نہیں کریں گے اور اس کو صحیح سمجھتے ہوئے چلے جائیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں کہ جس آدمی کا شلوار، پاجامہ، لنگی ٹخنے سے نیچے ہوگی وہ کہاں جائے گی؟ جہنم میں جائے گی نا، پاک ہونے کے لیے، کیونکہ میں نے اپنے جسم کا حق ادا نہیں کیا۔ اس کو سمجھیے، ہم تو اس کو سنت سمجھ کے ٹال دیتے ہیں کہ یہ سنت ہے، یہ ہم حقوق ادا کرنے کے لیے آئے ہیں زمین کے اوپر۔ پہلے اپنا حق کو سمجھیں ہم کہ میں نے اپنے جسم کا کیا، اگر یہ میرا جسم ہوتا تو قیامت کے دن یہ میری آنکھیں، کان، زبان میرے خلاف گواہی دیں گی۔ ہم تو اس کو اپنا جسم سمجھ بیٹھے، یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے میرے پاس، اور اس امانت کا حق بھی اللہ نے سمجھایا کہ جسم میری امانت ہے تمہارے پاس، اس کا حق میں نے تمہیں سمجھایا کہ مرد کو اپنے جسم کو کیسا رکھنا ہے، اور لباس ایسا ہو کہ مرد کی ناف سے لے کے گھٹنے سے نیچے تک کا حصہ ظاہر نہ ہو کسی کے اوپر، دوسرے مرد کے سامنے اتنا باریک کپڑا بھی نہ پہنے کہ اس کی رانے اور یہ حصہ نظر آئے، اتنا چست لباس بھی نہ پہنے کہ دوسرا مرد اس کو دیکھے۔ اس کو کہتے ہیں وضع اور قطع۔ تو جب تک ہم اپنے جسم کا حق ادا نہیں کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں گے، چین آئے گا؟ ہمارے لوگوں کے حقوق کے اندر ہمارے والدین سب سے بڑا رشتہ ہے۔ ہمیں والدین کے بارے میں کیا حقوق دیے ہیں؟ ہمیں والدین کے بارے میں 2 حقوق سمجھائیں گے بس۔ ایک تو یہ کہ جب وہ جوان ہوں، اپنا کام خود کر سکتے ہوں، خود کما سکتے ہوں، خود اپنی محنت کر سکتے ہوں، اس وقت تک تو اولاد کے ذمہ یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کی جسمانی اور مالی خدمت اگر وہ کر سکتا ہو تو وہ خوشی کے ساتھ کرے، یہ ان کا حق ہے، اور جائز کاموں میں ان کا کہنا مانتا رہے اپنی طاقت کے مطابق، یعنی جو بھی وہ اپنی خواہش کا اظہار کریں آپ سے، بھائی آج مجھے یہ چاہیے، آج میں چاہتا ہوں کہ تم یہاں میرے ساتھ چلو، آج فلاں جگہ جاؤ، فلاں کام کرو، تو جائز کاموں کے اندر والدین کی خوشی کے ساتھ کہنا ماننا، لیکن اپنی طاقت کے موافق۔ اگر آپ نہیں ان کا کہنا مان سکتے تو آپ عذر کر دیں گے، تو آپ نے ان کا حق پھر بھی ادا کریں گے۔ دوسرا حق کیا ہے والدین کا میرے اور آپ کے اوپر اگر زندہ ہے تو، کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے تو بڑھاپے کے اندر ان کی عقل جو ہے وہ ساتھ نہیں دیتی کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں اور بول کیا رہے ہیں، جس کو ہم اردو میں سٹیانہ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تمہارے والدین دونوں یا ایک کسی بڑھاپے میں پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہو۔ اف کا مطلب یہ ہے کہ وہ ضرور کوئی نہ کوئی ایسی بات کہیں گے جو عقل کے خلاف ہوگی، اس میں کوئی تک نہیں ہوگا، تو ان کو یہ کہنا بھی منع ہے، ان کا حق ہے میرے اوپر، اولاد کے اوپر، کہ ان کو یہ بھی نہ کہے کہ ابا جی آپ نے یہ بات آپ کو نہیں کہنی چاہیے، اما جی آپ نے یہ بات کیوں کہہ دی، یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے، آپ نے کیوں ایسی بات کہی، یہ کہنا بھی منع ہے، یہ ان کا حق ہے اولاد کے اوپر۔ یہ 2 ہی حقوق ہے بس۔ والدین کا اولاد کے اوپر کیا حق ہے؟ 4 حقوق ہیں۔ جب بچہ پیدا ہو تو والد نے اس کا حق ادا کرنا ہے، والدین نے اس کا نام اچھا رکھے تاکہ بڑا ہونے کے بعد اس کو اپنے نام سن کر کے خوشی ہو کہ میرے والدین نے میرا بہت اچھا نام رکھا۔ دوسرا، اس کو حقوق کی ادائیگی کی تعلیم دے بالغ ہونے سے پہلے، جس کو فرض تعلیم کہتے ہیں۔ یہ میں آپ کو ساری فرض تعلیم ہی سمجھا رہا ہوں۔
وہ جو ہم حقوق ادا کرنے کے لیے آئے تھے، یہ حقوق ادا پوری زندگی کے جو حقوق ہیں وہ 2 صفوں کے اوپر آ جاتے ہیں۔ پوری شریعت کا علم جو میں نے اور آپ نے جن جن مخلوقات کے حقوق ادا کرنے ہیں، اللہ سمیت، اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمیت، وہ سارے کے حقوق کی جو فہرست ہے، وہ جو ڈرائنگ پیپر ہوتا ہے A4 سائز کا، وہ بھی زیادہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول اور مخلوقات کے حقوق سمجھنے کے لیے۔ اولاد کا نام اچھا رکھے، بالغ ہونے سے پہلے اس کے اسلامی آداب اس کو سکھائے کہ مسلمان تم اللہ کے فرما بردار ہو، تم نے آگے جا کر کے بالغ ہونے کے بعد کون کون سے حقوق تمہارے اوپر لازم ہوں گے، بڑوں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے، چھوٹوں سے کیسے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا کہنا کیسے ماننا ہے، اللہ کا نبی کا تمہارے اوپر کیا حق ہے۔ یہ دوسرا حق ہے والدین کے اوپر جو اس نے اولاد کو دینا ہے۔ تیسرا اور اس سے بڑا حق، یہ 2 حقوق ضائع ہونے کی وجہ سے اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر سارا بگاڑ ہے۔ والدین اپنے بچوں کی اسلامی تربیت نہیں کر رہے۔ اسلامی تربیت کا مطلب ہے کہ فرض علم، اور یہ نحوست کہاں سے آئی ہے، میں بار بار متوجہ کرنے کے لیے آپ حضرات کو کہتا ہوں کہ اس وقت دنیاوی تعلیم جو ہے، پلے گروپ سے لے کر کے PhD تک، میڈیسن، انجینئرنگ، اس تعلیم کو ہر مسلمان اعلیٰ تعلیم کہتا ہے یا ادنا کہتا ہے زبان سے؟ تو ادنا تعلیم اس کی سوچ میں کیا ہوئی؟ سوچ میں، زبان سے تو ہم نہیں کہتے، میری سوچ میں ادنا تعلیم کون سی ہے؟ وہ حقوق کی تعلیم، وہ جو میں وعدہ کر کے آیا جس کو دینی تعلیم ہے، اور یہ 2 صفوں کی تعلیم ہے جس کو فرض علم کہتے ہیں۔ فرض کا مطلب کہ مجھے یہ پتا ہونا ضروری ہے بحیثیت مسلمان کے، میں زمین پر کس لیے آیا ہوں، میں حقوق ادا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے اللہ کا حق سمجھنا ہے، اللہ کے نبی کا حق سمجھنا ہے، اور ساری مخلوقات کے حقوق میں نے سمجھنا ہے۔ ان حقوق کے علم کو ہدایت، شریعت اور دین کا علم کہتے ہیں، اور اس کو فرض کیا گیا۔ اگر میں دین کے علم کو ادنا اعلیٰ کے سمجھتا تو اپنے بچے کو پہلے فرض علم کی طرف بھیجتا، یا پہلے میں اس کو اسکول پلے گروپ اور اس کی طرف بھیجتا؟ یہ نحوست ہے۔ اس نے ہمیں ہدایت سے، ہدایت کا نور اس نے ہم سے کمزور کر دیا اس سوچ میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق بہت کمزور کر دیا۔ صرف اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ جو فنون کا علم تھا، جو پیسہ کمانے کی کا ذرائع تھے، جو فن یا ہنر یا تعلیم جو پیسہ کمانے کا ذریعہ تھی، اس کو ہم نے اعلیٰ کہنا شروع کر دیا، اور جو ہماری ذمہ داری زمین کے اوپر ادا کرنے کی تھی، اس کو ہم نے دل میں ادنا سمجھنا شروع کر دیا۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ تو والدین تو اس کو اسلامی آداب سکھانے۔ تیسری چیز جو ماں باپ نے اولاد کا حق دینا ہے، تیسرا بڑا حق، وہ بھی آج کے دور میں نہیں دیا جا رہا، وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کے درمیان برابری رکھنا۔ کسی بیٹی کو ساری زندگی وہ سوچ ہی نہ سکے کہ باپ مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے یا میرے دوسرے بہن بھائیوں سے۔ ہر لڑکا اپنے والد کے رویے سے سمجھے کہ باپ سب سے زیادہ مجھ سے ہی محبت کرتا ہے۔ ہر بچہ یہ کہنے لگ جائے کہ باپ کو مجھ سے زیادہ کسی سے محبت نہیں ہے، سمجھے کہ باپ نے برابری رکھی ساری اولاد کے درمیان۔ اور آج یونیورسٹیوں کے اندر ہم یہ تو بہت افسوس کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے یونیورسٹیوں کے اندر جا کے بگڑ رہے ہیں، لیکن اس کا سبب ہم کبھی دین سے نہیں پوچھتے کہ دین کیا کہتا ہے، کیوں بگڑ رہے ہیں ہمارے نوجوان یونیورسٹیوں میں جا کے؟ والدین کے غلط ناروا سلوک کی وجہ سے۔ یونیورسٹیوں میں بچوں کو جا کے دیکھیں آپ، بچوں نے اپنے موبائل میں اپنے والد کے نام کی جگہ جیلر لکھا ہوا، سختی کی وجہ سے۔ کسی نے اپنے والد کا نام سپرنٹینڈنٹ جیل لکھا ہوا ہے، جیسی کال آتی ہے وہ فوراً کہتا ہو کہ سپرنٹینڈنٹ کا فون آ گیا باپ کی جگہ۔ اس لیے باپ نے اس کا وہ حق ادا نہیں کیا تربیت کا۔ سختی تو کی شفقت کی وجہ سے، طریقہ نبی سے نہیں سیکھا کہ اولاد کا حق تربیت کا کیسے دینا، یہ نہیں سیکھا۔ اور اس میں سب سے عام ترین چیز تھی کہ اولاد کے اندر برابری رکھنا۔ میں بھی واقعہ سنا رہا تھا، ہمارے پیر بھائی کے بہاڑی کے اندر وہ خاتون تھیں، ان کا بھی انتقال ہوا۔ ان کے دو بیٹے تھے، ایک 22 سال کا تھا، ایک 18 سال کا تھا۔ وہ ماں فوت ہوتی گئی تو 22 سال والے بھائی نے 18 سال کو قتل کر دیا، گھر کے اندر چھریاں مار دی۔ وجہ کیا تھی کہ ماں باپ ساری زندگی اس بڑے بیٹے کو ہمیشہ ذلیل کرتے رہے اور چھوٹے بیٹے کو ہمیشہ چڑھاتے رہے۔
یہی ایک وجہ ہے. ہم ادا کر رہے ہیں اولاد کا نہیں کر رہے ہیں. پھر کہاں سے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب آئے گا؟ ہمارے دلوں کو کون سا ذکر ہے جو ہمارے دلوں کو چین؟ ذکر کا مطلب ہے حقوق. ہم حق دبا کے بیٹھے ہوئے ہوں اور صرف ایک حق اللہ تعالیٰ کا ادا کر رہے ہوں تلاوت کی شکل میں، درود شریف کی شکل میں. یہ تو اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے ایک حق ہے، ایک حق. اور چوتھا حق والدین. یہ کوئی میں اس کے کروں کہ شریعت کوئی حقوق کی تعلیم کوئی لمبی چوڑی اس کی کتابوں کی ضرورت نہیں ہے. 2 صفحے چاہیے صرف پوری زندگی کے مسلمان کو حقوق سمجھنے کے لیے. چوتھا حق کیا ہے والدین کا اپنی اولاد کے اوپر کہ جب لڑکی جوان ہو جائے بالغ، اس کا شرعی پردہ فوراً والد کروا لے. شرعی پردہ. اس وقت جتنے بھی عورتوں کی عزتوں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں اس کا پہلا سبب کیا ہے؟ بے پردگی یا اور کچھ؟ یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹ میں پوری دنیا کی قوموں نے اپنے جو وہاں پہ ان کے ممالک کے اندر جو جرائم ہوتے ہیں وہ یونائٹڈ نیشنز کو بھی سبمٹ کرتے ہیں رپورٹ. جو پوری دنیا میں ہر ملک کے اندر عورتوں کی جو عزتیں لوٹی جا رہی ہیں اس کے اندر 90% لوگ اس عورت کے قریبی رشتے دار ہیں. دیوار پھلان کے کوئی کسی کی عزت لوٹتے نہیں آتا. تو یہ جو قریبی رشتے دار کی تو کیسے پہنچے گا اس لڑکی تک؟ کون سی چیز روکے گی اس کو؟ شرعی پردہ. اور کون کرائے گا شرعی پردہ؟ تو رکیں گے رشتے دار. باپ جب کرائے گا، باپ اگر اعلان کر دے گا آج کے بعد میری بیٹی کا شرعی پردہ ہے، پورے خاندان میں کسی کو ضرورت ہی نہیں ہوگی گھر میں آنے. نہ پھپھا آ سکے گا، نہ خالو آ سکے گا، نہ کوئی کزن آ سکے گی. اور چوتھا اسی کے ساتھ حق ہے کہ جب لڑکی بالغ ہو جائے تو اس کا رشتہ تلاش کرنا شروع کر دے. یہ 4 حقوق ہیں. بتائیے اس کے لیے کوئی کتاب پڑھنے کی ضرورت ہے؟ بہن بھائیوں کے میرے اوپر کیا حقوق ہیں؟ ایک ہی حق ہے، صرف من قطع. جو رشتے دار تجھ سے توڑے اس کے ساتھ تو جوڑ. کتنی مختصر تعلیم اور کتنے وسیع نتائج. اس لیے فرمایا تھا ظلومن جہولا. مطلب یہ تھا کہ حق ادا کرنے کی رکاوٹ بھی اللہ نے ہمارے اندر رکھی تھی، لیکن اس کا علاج بھی اللہ نے فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ. اصل میں تمہارے مزاج کے اندر حقوق کی ادائیگی شوق کے ساتھ تم کر سکتے ہو. میں نے تمہارا شوق ہی یہی رکھا تھا جو میری پسند تھی، لیکن ماحول نے تمہاری فطرتوں کو کے اوپر گرد و غبار چڑھا دیا، اور یہ گرد و غبار اب صحبت صالح اور ذکر سے دور ہوگا. لیکن اس نیت سے کیا جائے. بہن بھائیوں کے حقوق اور رشتے داروں کا ایک ہی حق ہے، صل من قطع. عورتوں کے کیا حقوق ہیں ہمارے اوپر؟ والدہ کے علاوہ، والدہ کا تو میں نے عرض کر دیا. بہنوں کے کیا حقوق ہیں؟ بیٹیوں کے کیا حقوق ہیں میرے اوپر؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ جب بھی تمہارے گھر میں آئیں شادی کے بعد تو ان کو عزت دینے کا طریقہ، وہ ہر عورت جو ہے وہ اپنے مرد رشتے دار محرم سے وہ محبت کرتی ہے جو اور کوئی رشتہ نہیں کرتا. ان کی محبت کا جواب دینے کا حق ہمیں سمجھا دیا کہ جب بھی وہ تمہارے گھر میں آئیں تو ان کو ایسی عزت دو کہ وہ خوش ہو جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کے لیے جب وہ شادی ہو گئی تھی، جب وہ گھر میں تشریف لاتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اکرام میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اپنی چادر مبارک اتار کے بچھاتے تھے. ہمیں حق سمجھا رہے تھے اصل میں کہ بیٹیوں کا حق شادی کے بعد کیسے ادا کرنا. یہ حقوق ہے، اس کو ہم سنت کہہ دیتے ہیں. سنت بھی تو حقوق ادا کرنے کا طریقہ تھا. اور اپنی بہن جب وہ مسلمان نہیں ہوئی تھی اس وقت بھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا لگا کہ یہ میری بہن ہے دودھ شریف، تو آپ ان کے اکرام کے لیے کھڑے ہو گئے، ان کو آگے بلایا، اپنی چادر زمین پر بچھائی، اس کے اوپر اس بہن کو بٹھایا. پوری مسلم امہ کو سمجھا دیا کہ بہن کا حق کیا ہے، کیسے ادا کرنا ہے. ہمارے پروفیسر صاحب ہیں باولپور میں، انگلش کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں اور الحمدللہ اس سلسلے میں مجاز بھی ہیں. ان کے پاس ایک ملتان کے گیلانی سادات ہیں، وہ بھی پروفیسر ہیں. انہوں نے انگلش میں PhD کرنی تھی، تو انہوں نے محمد
کا داخلہ نہیں ہو رہا تھا، مشکلات پیش آ رہی تھی. تو ہمارے وہ ریاض صاحب ان سے کہنے لگے آپ کی کوئی بہن ہے؟ انہوں نے کہا ہے تو صحیح. کہنے لگے آپ کتنا تعلق رکھتے ہیں ان سے؟ کہنے لگے کبھی عید برات پہ کبھی خیریت پوچھ لی جاتی. کہنے لگے میں آپ کو ایک نسخہ بتاؤں. کہنے لگے میں نے کہا آپ ملتان چلے جائیں، اپنی بہن کو گاڑی میں بٹھائیں، کسی اچھے مال میں لے جائیں، کسی برانڈ شاپ پہ لے جائیں تو کپڑوں اس سے کہیں بھائی آج جو تمہارا جی چاہتا ہے تم کپڑے سیکھو، بس یہ نسخہ ہے. وہ ان سے وظیفہ پوچھ رہے تھے اصل کہ میرا ایڈمیشن کیسے ہوگا. وہ بڑے حیران ہوئے. خیر ان کو اعتماد تو تھا ان کے اوپر. وہ ملتان گئے، سیدھا جا کے بہن کے گھر گئے. بہن تو پہلے تو حیران ہی ہوئی کہ آج کون سی عید ہے جو بھائی صاحب آگے تھے. دوسرا بیچاری کو جھٹکا یہ لگا کہ انہوں نے کہا آؤ بھائی گاڑی میں بیٹھو، تم میں نے شاپنگ کرا دی. خیر چپ کر کے بیٹھ گئی. وہ لے گئے اور کہا بھائی جتنے سوٹ تم نے لے اچھے امیر خاندان کے. وہ بہن نے بیچاری نے ڈرتے ڈرتے ذرا کچھ شاپنگ تو کر لی، گھر واپس آ گئے. تو بہن کہنے لگی کچھ دنوں کے بعد کہ یہ آپ نے آج کیا ساری زندگی میں کبھی ایسا رویہ مجھے نہیں دیا، آج آپ نے یہ کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے نا آپ کے حق کا پتہ نہیں، آج مجھے پتہ لگا کہ بہنوں کے ساتھ کیا سلوک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا. تو انہوں نے کہا کہ آپ کی کوئی خواہش ہے، کوئی پریشانی ہے آپ کو؟ بہن نے پوچھا.